بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، انجینئر علی مرزا ایک گمراہ کن شخص کا نام ہے جو خود کہتا ہے کہ میں نے بریلوی گھرانے میں آنکھیں کھولی، بریلوی سے دیوبندی ہوا، دیوبندی سے اہل حدیث ہوا، اور اہل حدیث کے بعد وہ شیعہ کو بھی اہل حق تسلیم کرنے لگا۔ عزیز دوستو، انجینئر علی مرزا اکثر دھوکے اور فریب کی زبان استعمال کرتا ہے، مکاری اور چالاکی سے کام لیتا ہے، علماء کرام کی مخالفت کرتے ہوئے بھی اس کا بازاری انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی غلط تشریحات، اصول اور روایات تفسیر سے ہٹ کر امت کے سامنے پیش کرتا ہے، اور احادیث نبویہ کے غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کے عقائد کو یہ خراب کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، انجینئر علی مرزا، ہر مکتب فکر کے علماء نے اس فتنے سے برات کا اعلان کیا ہے، برات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اس اسلام کے بھیس میں چھپا ہوا ایک رافضی ہے۔ اور عزیز دوستو، یہ مرزے کا وتیرہ ہے کہ قرآن مجید کی غلط تشریحات، احادیث نبویہ کے غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کے عقائد کو خراب کرنا۔ انجینئر علی مرزا کی گمراہی پر اور اس کی فتنہ پروری پر امت کے علماء کا ایسا اجماع ہو چکا ہے کہ یہ شخص فتنہ پرور ہے، یہ شخص گمراہ ہے، یہ شخص لوگوں کے دینی عقائد کو خراب کر رہا ہے۔ اس پر امت کا ایسے اجماع ہو چکا ہے جیسے مرزا غلام قادیانی پر امت کا اجماع ہوا تھا 1974 میں۔ اس صدی میں، موجودہ دور میں، موجودہ زمانے میں، یہ انجینئر علی مرزا کہ یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ فتنے کا نام ہے، اور تمام مکتب فکر کے علماء نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے، برات کا اعلان کیا ہے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے کہ یہ شخص فکری انحراف کا شکار ہے، اس کے بیانات سننے سے احتراز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، نہیں تو پھر آپ کے عقائد کو بھی یہ خراب کر دے گا۔ نعوذ باللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے سر کا تاج، ہمارے آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور ہیں، ان کے خلاف بھی یہ نازیبا کلمات کہتا ہے، تو اس کے بیانات سننے سے احتراز کریں، اس شخص سے بچیں، یہ آپ کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ اور انجینئر علی مرزا صاحب کی خدمت میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ڈرو خدا سے، ہوش کرو کچھ، ڈرو خدا سے، ہوش کرو کچھ، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو، یا اسلام کا نام نہ لو۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب